بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب، سٹوریز میں نے شیئر کرنی ہے 3 سٹوریز، ہو سکتا ہے انٹر لنکڈ سٹوریز ہوں۔ مریم نواز صاحبہ نے باقاعدہ اپنے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے کشمیر میں۔ آج پہلا جلسہ تھا، بہت اہم باتیں کی ہیں، دلچسپ باتیں بھی کی ہیں، کوئی خطرناک باتیں بھی کی ہیں، اس پہ تبصرہ کریں گے کیا کیا کہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کو آزاد کشمیر کے الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت کس نے دی ہے؟ یہ بڑی گہری باتیں ہیں، بہت ہی گہری باتیں ہیں۔ مطلب یہی کہا تھا نا کہ کالعدم قرار دیا گیا ہے، کالعدم جماعت کو کس نے اجازت دی ہے، کیا مسئلہ کیا ہے، یہ چکر کیا ہے سارا۔ اور تیسری سٹوری، کل آصف علی زرداری صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی بیل بیفور اریسٹ کے سلسلے میں پیش ہوئے۔ انہوں نے میڈیا ٹاک کی، چلتے چلتے صحافیوں سے کچھ باتیں کی، وہ باتیں بڑی گہری ہیں، اس پہ بات کرنی ہے، بہت ہی زبردست قسم کی باتیں ہیں۔ اور سب سے پہلے آ جائیں جناب تحریک لبیک والے چیپٹر پہ۔ آج مریم نواز صاحبہ کا جب جلسہ تھا، میں دیکھ رہا تھا، تو اس جلسے میں ابتدا میں کچھ نعرے لگے، اور خاص طور پہ یہ نعرہ لگا کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ میں ایک ایک چیز کو میری عادت ہے کہ میں ایک ایک چیز کو، ایک ایک لفظ کو نوٹ کرتا ہوں کہ یہ اب ٹائمنگ کیا ہے، پلیس کیا ہے، یہ نعرہ کیوں لگ رہا ہے، کیا اس کی وجہ کیا ہے۔ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بھی تھے، تو کہا گیا کہ جناب کہ یہ جو ہے نا، جو نعرہ ہے یہ مجاہد ختم نبوت ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی اسٹیج سے ہی بتایا گیا اعلان کر کے کہ کیپٹن صفدر صاحب بھی مجاہد ختم نبوت یہاں پر موجود ہیں۔ تو خیر، عاشقان رسول میں سارے شامل ہیں، اس کے لیے صرف کو مسلمان کی بھی قید نہیں ہے، غیر مسلم میں بھی آپ کو ایسے ایسے عاشقان رسول ملیں گے، مہندر سنگھ بیدی صاحب جیسے، کہ جو آج بھی یہی کہتے ہیں کہ کوئی مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، واقعی ایسے ہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ، لیکن میں آپ کو نا ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں کیپٹن صفدر صاحب سے متعلق۔ ہوتا ہے کسی بندے کا بہت ہی ایک عشق کا، محبت کا گراف، جنون۔ کیپٹن صفدر، وہ مالشیا پالشیا چینل، یہ میں آپ کو بڑی گہری بات بتا رہا ہوں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ وہ مالشیا پالشیا چینلز، ٹی وی چینلز، کہ جو عام طور پہ تو ہر وقت نون لیگ کے خلاف ایک زہر اگلتے ہیں، لیکن وہ بھی جب میلاد کرواتے ہیں تو کیپٹن صفدر صاحب کو بلاتے ہیں۔ جی ہاں، یہ میں نے آپ کو بڑی اندر کی بات بتائی ہے۔ آ جائیں جناب، آج یہ جب نعرہ لگا تو میں الرٹ ہو گیا، میں نے کہا یہ نعرہ کیوں لگا ہے نون لیگ کے جلسے میں، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ یہ نعرہ اس وجہ سے لگا ہے کہ نون لیگ وہاں پر بھی تحریک لبیک سے خطرہ محسوس کر رہی ہے، ٹی ایل پی سے خطرہ محسوس کر رہی ہے کہ اگر ٹی ایل پی جیتے گی نہیں، وہی سینیریو 2018 والا کشمیر کے الیکشن میں بھی دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کون دہرانے کی کوشش کر رہا ہے آپ خود سمجھدار ہیں۔ اور آزاد کشمیر کے الیکشن میں ٹی ایل پی کو اجازت کس نے دی؟ ٹی ایل پی تو کالعدم تھی نا۔ وزارت داخلہ، آزاد کشمیر کی وزارت داخلہ نے بھی یہی کہا کہ یہ کالعدم ہے اور اس کو اجازت نہ دی جائے، لیکن آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن نے یہ درخواست ریجیکٹ کر دی، اور انہوں نے کہا ظاہر ہے جب قانونی اور آئینی لیکوناز یہاں چھوڑ دیے جاتے ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ میں نہیں گیا، سپریم کورٹ نے ان کو کالعدم قرار دیا نہیں ہے، تو ان کا وہ کالعدم سٹیٹس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جناب وہ الیکشن اب وہ بھرپور انداز میں، اور جب ان کو اجازت ملی تو سیاسی جماعتوں میں ایک لہر سی دوڑ گئی تشویش کی، یہ بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بات بڑی، آپ کو باتیں بہت گہری اس وجہ سے بھی لگیں گی، اور دلچسپ باتیں اس وجہ سے بھی ہیں، انوکھی اس وجہ سے بھی لگیں گی کہ میڈیا کوریج نہیں ہو رہی ان باتوں کی۔ اور یہ وہی باتیں کچھ لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ 2018 کا یہ ری پلے ہو رہا ہے کشمیر کے الیکشن میں بھی، اور پھر مریم صاحبہ کے بھی اس الیکشن کی ابھی جو پہلا جلسہ تھا اس پہ میں آتا ہوں، بہت ہی گہری باتیں انہوں نے کی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آج لاہور ہائی کورٹ کے نظر ثانی بورڈ نے، 3 رکنی نظر ثانی بورڈ نے سعد رضوی صاحب کی بھی رہائی کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کو بھی ذرا ڈاٹس ملائیے کہ وہ، اور انہوں نے جس طرح سے بولا ہے، جو فیصلہ لکھا ہے، وہ بہت ہی بولڈ قسم کا دبنگ فیصلہ ہے۔
وہ بہت یعنی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا کہ آپ نے کیا ہے، آپ نے کیوں ان کو گرفتار کیے رکھا. بہت اس پہ میں الگ سے ہو سکتا ہے کہ کسی اور ویڈیو میں بولوں، اب ہم ڈی ٹریک نہ ہو جائیں. تو اگر وہ کسی اور مقدمے میں مطلوب نہ ہوئے اور وہ رہا ہو گئے اور ایک چکر انہوں نے کشمیر کا لگا لیا تو بہت کچھ جو ہے نا آئی تھنک کہ بہت ساری سیاسی جماعتوں کے لیے مسائل بڑھ جائیں گے. یہ آپ یاد رکھیے گا. آ جائیں جناب مریم نواز صاحبہ کے. یہ میں نے آپ کو کہا نا، یہ بہت ہی اندر کی باتیں ہیں. مریم نواز صاحبہ نے باقاعدہ اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے. اچھا، مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جو لوگ، اب میں کچھ پوائنٹس ڈسکس کرنے لگا ہوں، جو لوگ کشمیر کا الیکشن چوری کرنا چاہتے ہیں وہ سن لیں، مسلم لیگ نون اب وہ نون لیگ نہیں رہی. نون لیگ کو تمہارے حلق سے چوری شدہ سیٹیں نکلوانے کا ہنر آ گیا ہے. پھر انہوں نے ڈسکا کی مثال بھی دی. دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر تم نے یہ والی بات جس کو میں نے تھم نیل پہ بھی لگایا کہ اگر تم نے نون لیگ کا کشمیر میں جیتا ہوا الیکشن چوری کیا تو آخر دم تک تمہارا پیچھا کریں گے، شاہراہ دستور پر کیمپ لگا کے بیٹھ جائیں گے. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات کی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ الیکشن چوری ہوتا ہے تو وہ مریم نواز صاحبہ کا اگلا لاحمل کیا ہوگا. کیا وہ شاہراہ دستور پر کیمپ لگائیں گی اگر چوری ہوتا ہے تو؟ یہ بات کیونکہ ریکارڈ پہ آ گئی ہے. کچھ انہوں نے بڑے دلچسپ جملے بھی بولے، وہ میں بول کے ایک خطرناک بات انہوں نے کی، میں وہ بھی بتاتا ہوں. دلچسپ جملہ یہ بولا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ کشمیر کے لیے 2 منٹ کی خاموشی اختیار کریں گے، لیکن وہ تو پکے ہی خاموش ہو گئے. یعنی کہ آج تک کشمیر پہ خاموشی ہیں. یہ بڑا زبانی قسم کا اور بڑا دلچسپ جملہ تھا. دوسرا ایک دلچسپ جملہ یہ تھا، انہوں نے کہا کہ حکمران کہتے ہیں کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے، لیکن حکمرانوں کی بات شروع ہی نواز شریف سے ہوتی ہے اور ختم بھی نواز شریف سے ہوتی ہے. یہ بات بالکل حقیقت ہے. مطلب میں آپ کو بتاؤں نا کہ حالت یہ تھی کہ ابھی جو بریفنگ ہوئی، ان کیمرہ بریفنگ، وہ طالبان پہ ہوئی، افغانستان پہ ہوئی، امریکہ پہ ہوئی، بہت سا انڈیا پہ ہوئی، افغانستان کے مسائل پہ ہوئی، بہت ساری گہری باتیں ہوئیں. لیکن ایک بات وہ نکلی کہ جناب چائے کی ٹیبل پر نواز شریف صاحب کا تذکرہ کیا جنرل باجوہ صاحب نے، بس پھر سارے میڈیا اور سوشل میڈیا پہ وہی بات چھا گئی. وہ ساری پریس بریفنگ جو ہے نا، وہ ساری کی ساری ان کیمرہ بریفنگ پیچھے چلی گئی. صرف وہی جو تذکرہ آیا تھا نواز شریف صاحب کا وہی چھا گیا میڈیا پر بھی اور سوشل میڈیا پر بھی. یہ بات تو ہے ٹھیک. ایک خطرناک بات کی مریم نواز صاحبہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ایک سرکاری اہلکار نے ویڈیو میں کہا کہ مریم نواز کو تباہ کر دیں گے. یہ بڑی خطرناک بات ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے والد صاحب نے کہا ہے کہ آپ کشمیر جائیں، وہاں آپ کو کچھ نہیں ہوگا. تو اور ہمیں یاد ہے کہ نواز شریف صاحب نے کچھ ہفتے یا کچھ مہینے پہلے ایک آڈیو نہیں بلکہ ویڈیو کلپ جاری کیا تھا. اس پہ میں نے ویڈیو بھی کی تھی. انہوں نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ کی جان کو خطرہ ہے، انہیں دھمکیاں مل رہی ہیں. اور انہوں نے 3 بندوں کا نام بھی لیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اگر ان کو کچھ ہوا تو یہ ذمہ دار ہوں گے. کنٹرول ٹاور کے 3 بڑے انہوں نے نام لیا تھا. یہ اس چیز کا ایک کنٹینیوٹی مجھے نظر آ رہی تھی جس کو مریم نواز صاحبہ نے آج بھی مینشن کیا. آ جائیں جناب آصف علی زرداری صاحب کے. اچھا ایک بات میں چھوٹی سی بتا دوں کہ بہت سارے دوست پوچھ رہے ہیں کہ سر یہ کیا ہو گیا ہے کہ بلاول صاحب مسلسل نون لیگ کو بھی رگڑ رہے ہیں. بھائی بات یہ ہے، الیکشن کمپین میں ایسے ہی ہوتا ہے، سیاست ہے، سیاسی کمپین میں ایسے ہی ہوتا ہے، انتخابی مہم میں ایسے ہی ہوتا ہے. وہ ایک دوسرے کے خلاف جو میرا خیال ہے جو پی ڈی ایم میں اگر بیٹھ گئے تھے تو آپ کو یہ شاید لگا کہ یہ کوئی ایسی دوستی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ جو کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. ایسا نہیں ہوتا سیاسی جماعتوں میں. سیاسی جماعتیں ود دا پیسج آف ٹائم ان کے اپنے جو ہے نا مفادات اور ان کے اپنے انٹرسٹ بدلتے رہتے ہیں. وہ اب یہ دیکھیں کہ یہی پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی انہوں نے اتحاد کیا تھا نا سینٹ میں. تو یہ بس یہ وقت ہوتا ہے، کروٹیں لیتا ہے اور وہ ساتھ وہ بھی کلا بازیاں لیتے رہتے ہیں. خیر، اب اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب جن کی 1 روز پہلے ضمانت اس لیے قبل از گرفتاری اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریجیکٹ ہو گئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جی ملزم پیش نہیں ہوا تو تاکہ ایسی کو پریسیڈنٹ نہ آ جائے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہ ملزم کی عدم موجودگی میں ہم نے ضمانت قبل از گرفتاری دے دی، ان کو پیش کریں. جناب وہ دوسرے دن پیش کیا، ایمبولنس پہ آئے
اور وہ علیل بھی تھے اور پیش ہوئے، اور خیر ان کو ضمانت قبل از گرفتاری تو مل گئی۔ اس کے بعد چلتے چلتے انہوں نے ان سے کچھ کویشچنز ہوئے، صحافیوں نے کویشچن کیے، میڈیا ٹاک ان کی ہوتی رہی، اور انہوں نے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب کو مشورہ دیں گے پہلی بات کہ واپس آئیں؟ انہوں نے کہا جی میاں صاحب واپس آنا چاہتے ہیں جو جی بسم اللہ، نہیں آنا چاہتے تو ان کی مرضی، ہم مشورہ نہیں دیں گے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کشمیر انتخابات پہ بات کی، صحافیوں نے سوال کیا کشمیر میں کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کشمیر انتخابات میں وہی ہوگا جو ہوتا آیا ہے۔ انہیں کیا ہوتا آیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتہ جو ہوتا ہے، مقصد کہنا میرا خیال ان کا یہی تھا کہ جن کی مرکز میں حکومت ہوتی ہے تو انہیں کو جتوایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر ادھر تو آپ کی بھی حکومت رہی ہے، تو اس کو انہوں نے کہا نہیں ہماری بیس تھی اس میں، ہماری 50 سالہ جد جہد ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کچھ بہت ہی اہم باتیں کی آصف زرداری صاحب نے۔ انہوں نے سوال کیا صحافی نے کہ مزاحمت کریں گے آپ یا مفاہمت؟ انہوں نے کہا یہ بلاول سے پوچھیں، بہت ہی ڈپلومیٹک انداز میں وہ جو ہے نا۔ اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کو تو اجازت نہیں ملتی، اور پھر میاں صاحب کو اجازت مل گئی علاج کے لیے وغیرہ، وہ باہر چلے گئے۔ زرداری صاحب نے کہا کہ میاں صاحب کا ڈومیسائل مجھ سے بہتر ہے۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میرا تعلق سندھ سے ہے اور ان کا تعلق پنجاب سے ہے، تو پنجاب وہ ایکچولی سندھ کارڈ کھیل رہے تھے۔ مطلب مجھے حیرت ہے، ہم نے تو یہ سنا تھا، خود حامد میر صاحب نے بتایا تھا، ٹی وی پروگرامز میں بتایا تھا، اپنا ایک ان کو گیسٹ لیا گیا تھا غالباً شاہ زیب خان زادہ صاحب نے، اس میں بھی بتایا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب پہ تو بہت پریشر ہے کہ آپ باہر چلے جائیں، لیکن وہ باہر جانا نہیں چاہتے۔ تو پھر آصف علی زرداری صاحب یہاں تو الٹ بات کر گئے ہیں ایک، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ سندھ کارڈ بھی کھیل گئے ہیں جیسے وہ کھیلتے رہتے ہیں۔ خیر وہ اور بھی کھیلتے ہیں، نون لیگ بعض اوقات پنجاب کارڈ بھی کھیلتی ہے، وہ کوئی مہاجر کارڈ کھیلتا ہے، کوئی اسی طرح سے سندھ کارڈ کھیلتے ہیں، کوئی پختون کارڈ، وہ پرویز خٹک صاحب نے بھی کھیلا تھا، آپ کو یاد ہوگا، بہت بڑی باتیں کر گئے تھے۔ خیر، تو انہوں نے یہ کہا، اور میرا ڈومیسائل جو ہے نا، میاں صاحب کا ڈومیسائل مجھ سے میرے ڈومیسائل سے بہتر ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں یعنی کہ سندھ کا ہوں تو اس کے ساتھ بڑی ڈسکرمنیشن ہوتی ہے، اور وہ پنجاب کے ہیں۔ خیر اس دفعہ ان کے ساتھ بھی بہت ہی ڈسکرمنیشن ہو گئی، پوری کی پوری پارٹی اندر چلی گئی، جو اب ضمانتوں پہ باہر آ رہے ہیں سارے باری باری، اور پھر آپ خود بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ اچھا، پھر اس کے بعد بلاول صاحب کے امریکہ کے دورہ، بلاول صاحب بھی امریکہ کے دورے پہ جا رہے ہیں، اور مراد علی شاہ صاحب پہلے ہی وہیں پہ ہیں، اور ظاہر چہ میں گوئیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، سی پیک کے حوالے سے بھی جناب، اڈوں کے حوالے سے بھی جناب، بہت سارے حوالوں سے، چائنا اور امریکہ کے ریلیشنز کے حوالے سے بھی بہت سارے۔ تو بلاول صاحب امریکہ جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا وہ امریکہ دورے پر نہیں بلکہ کانفرنس اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں۔ خیر جی، اس میں کس حد تک صداقت ہے یہ بات سامنے آ جائے گی۔ اور اس کے بعد ان سے سوال ہوا کہ پی ٹی آئی حکومت کو آپ کب تک دیکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ کیا پی ٹی آئی کی حکومت ہے؟ آپ کو نظر آتی ہے پی ٹی آئی کی حکومت؟ ان کا خیال تھا کہ یہ پی ٹی آئی کی نہیں بلکہ یہ اپنا کنٹرول ٹاور کی حکومت ہے۔ خیر اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد جناب انہوں نے کہا کہ صحافی نے کہا آپ سلیکٹرز کو کیا پیغام دیں گے؟ میں نے کہا کہ میں تمہارے ذریعے پیغام دوں گا۔ تو صحافیوں نے کہا کہ کیا آپ کے پھر ڈائریکٹ اس کا مطلب ہے رابطے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مسکرا کے کہا کہ کیوں، میں اس ملک میں نہیں رہتا، میں پاکستان میں نہیں رہتا۔ اچھا، پھر اس کے بعد موتی اللہ جان صاحب ہمارے دوست ہیں، انہوں نے بڑا دلچسپ سوال کیا اور بڑی یہ گگلی پھینکی۔ انہوں نے کہا کہ جناب کہ آپ اپنے اس بیان پہ قائم ہیں کہ یہ تو 3 سال کے لیے آتے ہیں، وہ اینٹ سے اینٹ بجانے والا بیان۔ تو آصف علی زرداری صاحب نے ان کی طرف پھر وہ مسکراتے ہوئے کہا کہ خود تو اٹھا ہے، تو چاہ رہا ہے باقی بھی اٹھوائے جائیں، یعنی میں بھی اٹھوایا جاؤں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیان پر جو 2 باتیں نکل سکتی ہیں، کہ یا تو بیان پر قائم ہیں اور وہ اس کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اب، یا پھر اب وہ جو ہے نا مفاہمت کی طرف زیادہ جا رہے ہیں، مزاحمت کو ترک کر کے۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔